بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عظیم و شان حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک عظیم و شان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے وہ آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جن با انسان اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ آپ حیوانات کی بھی بولیاں جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت اللہ مقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف مکہ معظمہ پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں، انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل میں پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا تخت سلیمان کو مجھے اس لشکر عظیم کو اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصے میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 20000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے، اور یہیں سے ایک نبی عربی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہ ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد مکہ معظمہ میں مناسک ادا فرمانے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر صنعا ملک میں یمن پہنچے۔ مکہ معظمہ سے صنعا کا 1 مہینے کا سفر ہے، اور آپ مکہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور صنعا زوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یفور تھا۔ یفور اور یمنی ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ یمنی ہدہد بولا، بھائی تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ یافور بولا، میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنی ہدہد بولا، سلیمان کون ہے؟ یافور بولا، وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان فرمان روا اور سلطان ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے۔ ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز اس کی تابع ہو۔ تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ یمنی ہدہد بولا، میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12000 سپہ سالار ہیں، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی ہیں۔ پھر اس نے یافور سے کہا، تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یافور بولا، بھائی میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے۔ انہیں وضو کے لیے پانی درکار ہوگا، اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنی ہدہد بولا، نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور فرمان روا بلقیس کی مفصل خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یافور بولا، اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یافور ملک یمن کو دیکھنے لگا، اور ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو وہ غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا، کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، یا وہ واقعی حاضر نہیں؟ ضرور میں اسے سخت عذاب کروں گا یا ذبح کروں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ اور پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا، گجب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی سلیمان نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت عذاب دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کس بات کا استثنا بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں، یہ فرمایا ہے
کہ یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا تو پھر میں بچ گیا، ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ پھر عقاب اور ہدہد دونوں بارگاہ سلیمانی میں حاضر ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے رعب و ضلال میں فرمایا، ہدہد کو حاضر کرو۔ ہدہد بیچارہ دم بخود اپنی دم نیچے کیے ہوئے زمین پر ملتا ہوا اور کانپتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے قریب آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو سر سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ اس وقت ہدہد نے کہا، حضور اللہ کے سامنے اپنی حاضری کو یاد کر لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سن کر اسے چھوڑ دیا اور اسے معاف فرما دیا۔ پھر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بیان کی اور بتایا کہ میں ایک بہت بڑی ملکہ کو دیکھ کر آیا ہوں، خدا نے اسے ہر قسم کا سامان ایس با عزت دے رکھا ہے اور وہ سورج کی پجارن ولہا عرص عظیم اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے۔ روایت ہے کہ یہ تخت سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور بڑے بڑے جواہرات سے مرصع تھا۔ بلقیس نے ایک مضبوط گھر بنوایا تھا، جس گھر میں دوسرا گھر تھا، پھر اس گھر کے اندر تیسرا گھر تھا اور پھر تیسرے گھر کے اندر چوتھا گھر تھا، اسی طرح پھر اس میں پانچواں اور پانچویں میں چھٹا اور چھٹے میں ساتواں گھر تھا۔ اس ساتویں گھر میں وہ تخت مخفول تھا اور ساتھ ہی گلاب اس تخت میں چڑھا رکھے تھے۔ یہ تخت 80 گج لمبا، 40 گج چوڑا اور 30 گج اونچا تھا۔ بلقیس ساتویں گھر کے اندر رکھے ہوئے اس تخت عظیم پر بیٹھا کرتی تھی۔ ہر گھر کے باہر سخت پھیرا ہدہد نے جب سلیمان علیہ السلام کو بلقیس کی بات سنائی اور بلقیس تک پہنچنے کا ایک دشوار امر تھا تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میرا ایک خط لے جاؤ اور بلقیس کو پہنچا آؤ۔ چنانچہ آپ نے ایک خط لکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر لکھا، میرے معاملے میں بڑائی ظاہر نہ کرو اور مسلمان بن کر میرے حضور حاضر ہو جاؤ۔ اور اس خط پر صحیح مہر ثبت کر کے ہدہد کو دے دیا۔ ہدہد گیا اور 7 قلعوں کے پہروں سے بے نیاز ہو کر نبی کا یہ چٹی رسا روشن دانوں میں سے گزرتا ہوا بلقیس تک جا پہنچا۔ بلقیس اس وقت سو رہی تھی۔ ہدہد وہ خط بلقیس کے سینے پر رکھ کر باہر نکل آیا۔ بلقیس جب اٹھی تو یہ خط پا کر گھبرائی اور ایان سلطنت سے مشورہ طلب کیا کہ کیا کیا جائے۔ وہ بولے کہ آپ ڈرتی کیوں ہیں؟ ہم جور بالے اور لڑنے میں ماہر ہیں۔ سلیمان اگر لڑنا چاہتا ہے تو لڑیں، ہم شکست تسلیم نہیں کرتے۔ آئندہ جو آپ کی مرضی۔ بلقیس نے کہا کہ جنگ اچھی چیز نہیں۔ بادشاہ جب کسی شہر میں اپنے زور قوت سے داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں سلیمان کی طرف ایک تحفہ بھیجوں اور پھر دیکھوں کہ سلیمان اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر وہ بادشاہ ہیں تو تحفہ قبول کر لیں گے اور اگر نبی ہیں تو میرا یہ تحفہ قبول نہ کریں گے، وجز اس کے ان کے دین کا اتباع کیا جائے۔ چنانچہ بلقیس نے 500 غلام اور 500 بانیاں بہترین ریشمی لباس اور زیورات کے ساتھ آراستہ کر کے انہیں ایسے گھوڑوں پر بٹھایا جن کی کاٹیاں سونے کی اور لگامیں جواہرات سے مرصع تھیں، اور 1000 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور ایک تاج جو بڑے بڑے قیمتی موتیوں سے مزین تھا وغیرہ وغیرہ مع ایک خط کے اپنے قاصد کے ساتھ روانہ کیے۔ ہدہد دیکھ کر چل دیا اور سلیمان علیہ السلام کو سارا قصہ سنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی جنی لشکر کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی اینٹیں بنا کر 6 میل تک انہی اینٹوں کی سڑک بنا دی جائے اور سڑک کے ادھر ادھر سونے اور چاندی کی بلند دیواریں کھڑی کر دی جائیں، اور سمندر کے جو خوبصورت جانور ہیں اسی طرح خشکی کے بھی جو خوبصورت جانور ہیں وہ سب حاضر کیے جائیں۔ چنانچہ آپ کی تعمیل فوراً کی گئی۔ 6 میل سونے کی سڑک بن گئی، اس سڑک کے دونوں طرف سونے چاندی کی دیواریں بھی بن گئیں اور خشکی بات طریقے خوبصورت جانور بھی حاضر کر دیے گئے۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی دائیں جانب 4000 سونے کی کرسیاں اور بائیں جانب بھی 4000 سونے کی کرسیاں رکھوائیں اور ان پر اپنے مقربین و خاص کو بٹھایا اور اپنے جینی لشکر اور انسانی دور دور تک سب کھڑا کر دیا۔
اور بحثی جانوروں اور درندوں اور چوپاؤں کو بھی سب کھڑا کر دیا۔ اس قسم کا شاہی دبدبہ اور جلال اور اس شان و شوکت کی حکومت چشمے لشکر کو فلک نے کبھی دیکھی ہی نہ تھی۔ بلقیس کا قاصد اپنے زعوم میں بڑا قیمتی تحفہ لا رہا تھا جب اس نے سونے چاندی کی بنی ہوئی سڑک پر قدم رکھا اور ارد گرد سونے چاندی کی دیواریں دیکھیں اور پھر سلیمان علیہ السلام کی جہاں و عزت اور شان و شوکت کے نظارے دیکھے تو اس کا دل دھک دھک کرنے لگا اور شرم کے مارے پانی پانی ہو گیا اور سوچنے لگا کہ میں یہ بلقیس کا تحفہ کس منہ سے سلیمان کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بہرحال جب وہ بارگاہ سلیمانی میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا، کیا تم لوگ مال دنیا سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ تم لوگ اہل مفاقت ہو، دنیا پر فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے تحفے و ہدیے پر خوش ہوتے ہو۔ مجھے نہ دنیا سے خوشی ہوتی ہے نہ اس کی حاجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے اور اتنا کچھ دے دیا ہے، لہٰذا اے بلقیس کے قاصد پلٹ جا اور یہ اپنا تحفہ لے جاؤ اپنے ساتھ ہی، اور جا کر کہہ دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر ہمارے حضور حاضر نہیں ہوتی تو ہم اس پر لشکر لائیں گے کہ اس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہوگی اور ہم اسے ذلیل کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ بلقیس کا قاصد پیغام لے کر واپس پلٹا اور بلقیس سے سارا قصہ تفصیل کہا۔ بلقیس نے غور سے سنا اور بولی، بے شک وہ نبی ہیں اور اس سے مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کام نہیں۔ پھر اس نے ایان سلطنت سے مشورہ طلب کرنے کے بعد یہ ساری رپورٹ حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں خود حاضر ہونے کا ارادہ کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھرے دربار میں یہ اعلان فرمایا، کون ہے جو بلقیس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے؟ افریت نامی ایک جن اٹھا اور بولا، آپ کے اجلاس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس سے بھی زیادہ جلدی منگوانا چاہتے ہیں۔ تو پھر ایک عالم کتاب اٹھا اور بولا، میں ایک پل مارنے سے پہلے لے آؤں گا۔ یہ کہا اور پل کی پل میں وہ تخت لے بھی آیا اور سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت سامنے رکھا تھا۔ پھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضرت کی شان و شوکت اور صداقت و نبوت کا نظارہ کر کے مسلمان ہو گئی۔ سبق: حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار اور بلقیس کے تخت کے مقام کا درمیانی فاصلہ 2 مہینے کا رہا تھا اور طول و عرض اس کا آپ پڑھ چکے کہ 30 گج کے 30 گج اونچا، 40 گج چوڑا اور 80 گج لمبا تھا۔ اتنی طویل مساف اور اتنے وزندار ہونے اور اتنے محفوظ مقام میں ہونے کے باوجود سلیمان علیہ السلام کا ایک سپاہی اسے پل بھر میں لے آیا۔ تو پھر جو سلیمان علیہ السلام کے آقا و مولا حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اولیاء امت ہیں، وہ کیوں دور دراز کی مسافت سے کسی مظلوم کی اعانت و حمایت کو نہیں پہنچ سکتے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔